ذو الجلال والإكرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام پیام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اس مختصر پروگرام میں قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اسی حوالے سے ہم آج آپ کی خدمت میں سورہ ہود آیت نمبر 52 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آئیں تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ. اور ہود نے کہا، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کرو تاکہ وہ آسمان سے پے در پے تمہارے اوپر بارش برسائیں اور قوت پر قوت کا اضافہ فرمائیں اور گناہوں کی وجہ سے راہ حق سے منہ نہ پھیرنا. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان آیات گرامی میں حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو گزشتہ آیات کی طرح اس آیت گرامی میں حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے بارے میں گفتگو نقل کی گئی ہے. اس آیت گرامی میں خصوصاً گناہوں سے توبہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. گزشتہ گناہوں سے استغفار اللہ کی طرف لوٹ جانے کا مقدمہ ہوتی ہے. کوئی بھی شخص اگر گناہوں سے توبہ کر لے تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. انفرادی توبہ اور استغفار معاشرے کی بدلنے میں مؤثر واقع نہیں ہوتی، بلکہ چاہیے کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے تاکہ اللہ کی مدد و نصرت اس معاشرے کا شامل حال ہو. کسی بھی معاشرے میں اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ من حیث القوم من حیث المعاشرہ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں. اور خدا کی ذات سے توبہ اور اس کی طرف بازگشت کی جزا ثروت اور طاقت ہوتی ہے. جیسے کہ اس آیت گرامی میں ارشاد ہوا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کا استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کرتے ہیں، ان کی ثروت میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی مال و دولت میں آسمان سے اضافہ کر دیتے ہیں اور ان کی طاقت میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ سمجھنا کہ خدا پر ایمان اور اس کی طرف توجہ کرنا یا اس کی طرف پلٹ جانا مال اور سرمایے سے جدائی کا موجب بنتی ہے، بلکہ قرآن کی روح سے یزدکم قوتاً یعنی کہا گیا کہ اس کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی وجہ سے، یزدکم قوتاً یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کا نتیجہ یعنی ان کی ایمان میں اضافہ عطا فرماتا ہے. اگر تم ایمان لے آؤ تو نہ صرف یہ کہ تم سے تمہارے ایمان کے بدلے میں اپنا مال و دولت کمی نہیں ہوگی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا. دنیا میں ان کے لیے قوت ہیں، مال و دولت ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایمان لے آیا ہے، کیونکہ وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا ہے. اور اسی طرح سے اگر بارگاہ الہی میں کوئی غلطی کر لیں، گناہ کر لیں، اور اس سے توبہ و استغفار کرنے سے تحقیر نہیں ہوگی بلکہ
طاقتور ترین اور معزز اور عظیم بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا انسان کو بلندی بخشتا ہے، انسان کو عظیم بنا دیتا ہے۔ اگر جسمانی طاقت کے ساتھ ایمان کی قوت میں بھی اضافہ ہو جائے تو کامل ترین انسان بن جاؤ گے۔ تو بنی نوع انسان کی کمال کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام اگر اقتصادی ترقی کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ معنوی منصوبوں کو معاشرے میں فروغ دے دے، یعنی معاشرے انسانی میں ایسا نظام لائے کہ اس طرح سے ان کی معنوی منصوبہ بندی ہو، یعنی توبہ و استغفار کرنے کے لیے ان کو راہ دے دیں، ان کے لیے اچھے اچھے پروگرامز اس طرح سے دے دیں کہ ان کی اندرونی کیفیت بدل جائیں، وہ لوگ گناہوں سے دور ہٹ جائیں۔ تبلیغی امور میں تشویق و ترغیب کی روش کو اپنانا چاہیے۔ مادی تشویق کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے اگر تبلیغ کرنا ہے یا اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے معنوی تشویق کی ضرورت ہے۔ معنوی تشویق یا مادی تشویق اہداف کے حصول سے معنی نہیں ہوتی۔ اگر انسان مادی تشویق دے دیں تو وہ اس اہداف سے، یعنی جو حقیقی ہدف ہیں معنوی تشویق، اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام سے روگردانی اور ان کے بتائے ہوئے رستوں سے بے اعتنائی جرم ہے۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، گناہوں سے دور ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے روگردان نہ ہو۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو کام دیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر انبیاء اکرام علیہ السلام سے روگردانی کریں اور ان کے بتائے ہوئے رستوں سے بے اعتنا ہو جائیں تو یہ ایک جرم ہے، اس سے انسان خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر انسان نے اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو جس طرح سے اس آیت گرامی میں ارشاد ہوا، حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر کامیابی دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، طاقت چاہیے، انسان کو قوت چاہیے، انسان کو مال و دولت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں گے، دنیا میں بھی قوت ملے گی، دنیا میں بھی مال و دولت ملیں گے، اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ائمہ معصومین علیہ السلام اور پیغمبران گرامی کے اور قرآن سے تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے دیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔